السلام علیکم ناظرین، تاریخ انسانی میں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ وہ دور ہے اور یہ وہ علاقہ ہے اور یہ وہ وقت ہے 21ویں صدی تک کہ جس میں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہر انسان کو اس کی ضروریات بھی اور اس کی خواہشات کی تسکین کا سامان بھی دستیاب ہے، تو نہ کوئی ایسا خطہ اور نہ کوئی ایسا وقت آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے۔ دنیا روز اول سے اور انسان ہیوز اینڈ ہیو ناٹ کے درمیان تقسیم ہے، تاہم انسان چیزوں کو کس طرح لیتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ڈیفینیٹلی اس دنیا میں 100% سیٹسفیکشن اچیویبل نہیں ہے، مسائل ہیں، مصائب ہیں، محرومیاں ہیں، بیماری ہے، غربت ہے اور پریشانیاں ہیں اور بعض اوقات بڑی بڑی آفات ہیں، لیکن کیا یہ زیادہ ہیں یا انسان کی زندگی میں نعمت کا، راحت کا، خوشی کا، مثبت چیزوں کا پورشن اور سائز زیادہ ہے؟ تو پوری انسانی تاریخ، چاہے وہ کافروں کی تاریخ ہو یا چاہے وہ ہم مسلمانوں کی تاریخ ہو، وہ اس بات پر شاہد ہے کہ پازیٹیو چیزیں اور نعمتیں تعداد اور سائز اور مقدار میں کہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اٹ از اپ ٹو دا پیپل کہ لوگ کس طرح کی مینٹل اپروچ رکھتے ہیں، اور صرف اسلام نہیں، دنیا بھر کے مذاہب کے اندر اور ایتھکس کی فلسفی کے اندر اور سائیکالوجی کے اندر اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ انسان کو کوشش کر کے پازیٹیو چیزوں کو ترجیح دینی چاہیے، اسے نوٹس کرنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے، اس کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے اور اس کا رویہ تھینکفلنس پر مبنی ہونا چاہیے، اور وہ مثبت چیزیں لوگوں کے سامنے ایکسپریس کرے۔ اس کا اس کے آس پاس لوگوں پر، اس کے دوست احباب پر، اس کے رشتہ داروں پر بھی اچھا اثر ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اپنے رویے پر بھی بہت اچھا اثر ہوتا ہے۔ پھول کھلے ہوتے ہیں، لیکن انسان اپنے ذہن کے اعتبار سے، اپنے سوچنے کے انداز سے بعض اوقات اتنا بیمار، اتنا منفی، اتنا نیگیٹو ہو جاتا ہے کہ وہ پھولوں کے کھلنے کو، ان کی کشش کو، ان کی لطافت کو، ان کی خوشبو کو نوٹس ہی نہیں کرتا، اور جو 90% چیزیں دستیاب ہوتی ہیں ان کی ایکنالجمنٹ، ان کی اپریسیشن اور ان پر خوشی کے اظہار کی بجائے جو 10% رہ رہی ہوتی ہیں ان کا گلہ کرتا رہتا ہے۔ لہذا اپنی شخصیت کے لیے بھی اور اپنے آس پاس موجود پیاروں کی خوشی کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ذہن کو مثبت رکھیں، مثبت چیزیں بیان کریں۔ مثلا میں یہ کہتا ہوں، کل رات جو ہم سب نے سو کر گزاری ہے، تو کیا ہماری بستیوں، ہماری آبادیوں، ہمارے خاندانوں، ہماری مجالس میں جرم زیادہ ہوا ہے یا پازیٹیو چیزیں زیادہ ہوئی ہیں؟ تو بیان کرنے والے، لکھنے والے اور کامنٹ کرنے والے وہ سارے زیادہ تر نیگیٹو چیزیں بیان کر رہے ہیں، حالانکہ پازیٹیو زیادہ نہیں ہے، کہیں زیادہ ہے۔ مثلا یہ چھت جس کے نیچے ہم سوئے تھے یہ نیچے نہیں گری، رات ہمارا کڈنی، ہمارا ہارٹ، ہماری ہیومن آرگن صحیح کام کرتے رہے، ہمارا برین جاگتا رہا، صبح ہم اٹھے تو تازہ دم تھے، اور خاص طور پہ صبح کی روشنی نے اور کرنوں نے ہمیں امید دی اور ہمیں خوشی دی، ہم نے اسے نوٹس نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد ہمارا مال و اسباب محفوظ رہا، جس طرح کل ہماری عزت کی جا رہی تھی اسی طرح ہمیں عزت کے ساتھ بلانے والے، پاس بٹھانے والے، ہماری شخصیت کو تسلیم کرنے والے اور ہمارے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹنے والے اسی طرح سے وہ تازہ دم تھے اور موجود تھے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے انسان کے اپنے ذہن کی کہ وہ تھینکفلنس، پازیٹیو چیز اور مثبت اہداف کی بجائے نیگیٹو سائڈ پہ زیادہ سوچتا ہے، اور اس میں خاص طور پہ میڈیا کی دوڑ کا بہت زیادہ اثر ہے کہ وہ جرائم کو زیادہ اجاگر کرتا ہے، شر کو زیادہ اجاگر کرتا ہے، اور لگتا ہے کہ شاید لا قانونیت زیادہ ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر جرم زیادہ ہے، حالانکہ زیادہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہاں چوری نہیں ہوئی، جنہوں نے سفر کیا ہے، ڈاکہ نہیں پڑا، اور 99% لوگ وہ ہیں کہ جن کو کسی نے لوٹنے اور اغوا کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، اور پراپرٹیاں محفوظ رہی ہیں۔ چنانچہ
تھینکفلنس یہ ہے کہ پہلے انسان اپنے رویے میں تبدیلی لائے، مثبت طور پر سوچے، اور مثبت طور پر صرف سوچے نہیں، پھر اسے ایکسپریس کرے، اور ایکسپریس کرنے کے لیے اس کے ارد گرد جو لوگ اسے ملیں گے، بدقسمتی یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر منفی باتیں کرنے والے ہیں۔ مثلا ہماری پنجابی زبان میں عورتوں میں ایک کریکٹر بہت مشہور ہے، اور اس کے جو لفظ بولا جاتا ہے گاؤں میں اور بسا اوقات شہروں میں بھی، وہ لفظ ہے پھپھے کٹن۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ عورت ہے کہ جس نے کبھی مثبت بات نہیں کرنی، اور اسے توقع ہی نہیں کی جاتی۔ اس کریکٹر میں اتنی منفیت پائی جاتی ہے کہ بعض اوقات مردوں کے ہاں بھی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایسے کریکٹر سے بچیں، وہ دوست تلاش کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں جن کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے سے کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہو، جو ہماری خوشیوں کو بانٹیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں کہ شیئرڈ جائے از ڈبل جائے۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال مبارک میں، اپنی احادیث میں اچھے دوست کی مثال بہت خوبصورت دی ہے کہ اچھا دوست ایسے ہوتا ہے کہ جیسے خوشبو بیچنے والا ایک عطر فروش ہوتا ہے، کہ اس سے قیمت ادا کر کے اگر ہم خوشبو نہ بھی خرید سکیں، اس کی دکان پر بیٹھیں تو خوشبو خود بخود آتی ضرور رہے گی۔ اسی طرح سے انسان اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس کے مصداق، اس کی مجلس بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایسے لوگ کہ جو زندگی میں پازیٹیو پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، پازیٹیو چیزوں کو اجاگر کرتے ہیں، اور کشادہ دلی کے ساتھ لوگوں کی بھلائیوں کا اعتراف کرتے ہیں، ایسے لوگ، ایسے رشتے اور ایسا حلقہ احباب ایسے ہے کہ جیسے ایک کمزور صحت رکھنے والے مریض کے لیے وٹامن ہوتے ہیں یا طاقت کی دوا ہوتی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ تھینکفلنس وہ رویہ ہے کہ جو کسی دوسرے کو تجویز نہیں کیا جا سکتا، انسان کو اپنا سوچنے کا انداز خود ہی بدلنا ہوتا ہے۔ تاہم کمپنی بہت اثر انداز ہوتی ہے، مجلس اور صحبت۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں کہ جو زندگی کو مثبت معنوں میں لیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔